اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے بازار اور کاروبار۔ یوسف سلیم بھائی اور محسن مدنی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا موضوع یوسف سلیم بھائی شکر اور تجارت، یعنی تجارت کے ساتھ شکر کا ہونا۔ یہ تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ایک تاجر، ایک بیپاری، ایک خریدار، ایک بزنس مین جو تجارت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، اور جو آمدنی اس کی ہو رہی ہے اللہ پاک نے جو اسے عطا کیا اس پر شکر کرے۔ صحیح۔ اگرچہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اچھا، اس نعمت سے محرومی کے نقصانات بھی یقیناً ہوتے ہوں گے اور ہیں، اور جو شکر گزار بنتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے فوائد بھی رکھے ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی بھی فوائد ہیں۔ یہاں ایک آیت مبارکہ میں پڑھ کے پھر آپ کی طرف بڑھتا ہوں، آپ اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر شکر کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور پھر یہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو اب یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاجر چاہتا ہے برکت ہو، نعمت میں اضافہ ہو، اور ایک گاہک چاہتا ہے کہ میری جو خریداری ہے اس میں برکت ہو، میں کم خرچ کے ساتھ زیادہ کما لوں اور زیادہ جو ہے چیز لے لوں۔ ایک بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے جو اماؤنٹ لگاؤں اس کا مجھے نعمت بدل دنیا میں اچھا مل جائے۔ اس کا کتنا بہترین فارمولہ ہر عمل کے لیے۔ یہ تو اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت کو مزید بڑھا دوں گا۔ تو اگر خالی اسی کو ہم لے لیں اور اسی پر ہم بات کریں تو شاید بیپاریوں کے بہت سارے مسائل، بزنس مین کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں کہ پورا نہیں ہوتا، کم پڑ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ، کہ شکر گزار بن جائیں، نعمتوں میں اضافہ خود ہی ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں محسن بھائی، سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ہوگا کہ ہمارے پاس نعمتیں کتنی ہیں جی، اور کیا کیا ہے۔ بالکل۔ جب تک ہمیں ایک چیز کا ادراک نہیں ہوگا اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز ہی نہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آیا میرے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کرنا شروع کریں کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا۔ بسا اوقات انسان صرف مال اور دولت، کاروبار اور تجارت کو ہی سمجھتا ہے کہ جناب یہی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس بڑا کاروبار ہے، دیٹس مین کہ وہ نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، مالا مال ہے۔ جس جس کے پاس بڑا گھر ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ جناب اس کے پاس تو زبردست نعمتوں کی فراوانی ہے، دیکھو اللہ نے اس کو کتنا بڑا عالیشان گھر دے دیا۔ بسا اوقات انسان کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اب دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ جو نعمت ہے نا وہ اسی کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ اس کے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے، نسبتاً اس کی گاڑی سے کمزور گاڑی ہوگی، چھوٹی گاڑی ہوگی، یوں کہا جائے کہ اس کے پرائسز کم ہوں گے، لیکن گاڑی اس کے پاس بھی ہوگی، لیکن اس کی نظر کہاں ہے؟ اوپر والے، اپنے سے اوپر والے پر ہے۔ لہٰذا وہ اسے اپنی نعمت جو ہے نا وہ نعمت نہیں لگ رہی، بلکہ اس کی نظر جو ہے وہ دوسروں کی نعمتوں پر ہے۔ اچھا، یہ تو صرف میں نے جو بات کی نا محسن بھائی، یہ میں نے یوں کہا جائے کہ اللہ نے جو وہ چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نعمت کے طور پر اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کو گنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر اس کے برعکس اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شمار تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ اچھا، تو اب سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہم جو ہمارے پاس ہے ان میں سے کیا کیا چیزیں نعمتوں میں شمار ہیں۔ تو جب ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا، جب ہم اس بات پر یوں کہا جائے کہ اطمینان میں آ جائیں گے کہ ہاں ہمارے پاس بھی نعمتیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ انسان شکر گزاری میں پر خالی نہیں ہوں،
شکر میرے پاس گزاری بہت کچھ ہے. ہاں اس کو جب یہ ریئلائز ہوگا کہ بھائی میرے پاس ہے جی. تب اسے اچھا اب یہ ریئلائز کیسے ہوگا؟ یہ ریئلائز ہوگا علم دین حاصل کرنے سے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے. اچھا بہت سارے لوگوں کے آپ بیٹھیں گے نا محسن بھائی تو یوں کہا جائے کہ بہت سارے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کا پلک نکال لیتے ہیں. جی جی جی. اس کو اتنا ڈیمورلائز کر دیں گے کہ اس کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ وہاں سے کھڑا ہوگا تو یہ احساس کمتری کا شکار ہو کے کھڑا ہوگا کہ یار میں تو مطلب بالکل لوٹا پھوٹا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں یار، جو کچھ ہے اس کے پاس ہی ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ جو باتوں باتوں میں بیان کر رہا ہے نا جی وہ صرف باتوں کا ہی مجاہد ہو، اس کے پاس عملی طور پر گفتار کا غازی ہو، ہاں اس کے پاس مطلب ایسا کچھ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بس اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے. تو اپنی سنگت کو بھی چیک کریں کہ آیا ہم جن لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کس قسم کے لوگ ہیں. صحیح. اس کا اندازہ ایک خوبصورت واقعے سے لگایا جا سکتا ہے. ایک بار ایک بادشاہ اپنی یوں کہا جائے کہ لاؤ لشکر کے ساتھ ایک سفر پر نکلا، اور جب سفر پر نکلا نا محسن بھائی تو وہ سفر ان کا تھا کشتی پر. صحیح. سمندری سفر تھا، کشتی پر اس نے سفر شروع کیا. جی. اب جب سفر شروع ہوا نا تو کشتی بڑھتے بڑھتے جب گہرے سمندر تک پہنچی تو وہ زور زور سے ہچکولے کھانا شروع ہو گئے. کبھی اوپر تو کبھی نیچے، یوں کہا جائے کہ کبھی سانس اوپر آئے تو کبھی سانس نیچے آئے. ہاں پیٹ کا پانی جو ہے وہ دریا کا پانی تو اوپر نیچے ہو رہا تھا لیکن وہ پیٹ کے پانی کو بھی اوپر نیچے کر رہا تھا. بالکل. اب جناب ان میں سے جو ایک غلام تھا نا، بادشاہ کا ایک خادم تھا، وہ بڑا آہ بکار، اللہ میں تو مر گیا، اے مالک میں ڈوب گیا، مطلب ہر موج جو ہے نا وہ ایک نیا فارمولا لے کر آتا تھا، ایک نئی صدا لگاتا تھا. او میں تو پریشان. اس نے پوری کشتی والوں کا یوں کہا جائے کہ جینا دوبر کر دیا، ان کا سفر جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا، ان کا مشکل کر دیا. کافی دیر تو لوگوں نے بڑا برداشت کیا. اچھا بادشاہ بھی اس سے تنگ، کافی دور تک تو اس کو برداشت کیا. پھر ایک وزیر کھڑا ہوا اور وزیر نے کہا کہ بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے بولا بولو بھائی، میں بھی تکلیف میں ہوں. تو بولا بادشاہ یہ جو اتنا شور مچا رہا ہے نا، مجھے اس کے ساتھ ایک عمل کرنے دو، اس کا علاج کر لینے دو، یہ تھوڑی دیر میں سیدھا ہو جائے گا. بادشاہ نے بولا جو کرنا ہے کر بھائی، اس کے ساتھ اس کی پریشانی کو دور، ہمیں سکون ملا. وزیر نے کیا کیا؟ وزیر نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ بھائی اس کو پکڑو اور پانی میں لگاؤ اس کو 2 غوطے. اللہ. وزیر کے حکم پر سپاہیوں نے اسے پکڑا اور ڈال دیا پانی کے اندر. پانی کے اندر ڈالا، تھوڑی دیر کا پھر نکالا، اب تو پھر پانی میں ڈالا، پھر نکالا. آواز باختہ. اب تو اس کے یوں کہا جائے طوطے اڑ گئے نا. اس کو تو یہ کیا ہو، اب تو میں گیا، پہلے تو صرف باتیں تھی نا، اب تو ریئلائز ہو گیا. اب اس کو پانی سے نکال کے پھر اس کو بٹھا دیا ایک طرف. اب وہ بیٹھ گیا، اب خاموش ہے. اب اس کی آواز بند، پن ڈراپ سائلنٹ، اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلے نا، ایسی خاموشی. اچھا بادشاہ دیکھے حیران کہ یہ جو پہلے اتنا شور مچا رہا تھا، پانی میں جانے کے بعد اب یہ خاموش کیسے ہو گیا؟ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ پہلے جو ہے نا یہ صرف باتوں کی حد تک تھا، اس نے اصل اس پریشانی کا، اس مشکل کا اسے ادراک ہی نہیں تھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، مشاہدہ ہی نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو یہ شور مکار کر رہا تھا کہ میں تو ڈوب گیا، میں تو مر گیا. ڈوبنا کیا ہوتا ہے اور ڈوب کے مرنا کیسے ہوتا ہے، یہ اب اس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا بادشاہ. اب اس کو آئیڈیا ہو گیا نا تو اب یہ انسان بن کر بیٹھ گیا. تو انسان کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود انسان جو ہے نا وہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر، یا یوں کہا جائے کہ جو اس کے پاس ہے اسے آنکھیں چرا کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور آہو بکا کر رہا ہوتا ہے، شکر کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. یہاں جیسے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا نا تو میرے ذہن میں بھی ایک واقعہ آیا نا. جی. ایک شخص کسی بزرگ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں تو بہت پریشان ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، سب گھر میں برباد ہو گیا ہے، نہ امن ہے، نہ سکون ہے، نہ پیسہ ہے، بہت پریشان ہوں، تو آپ کچھ کیجئے. ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر تو خاموشی اختیار کی اور پھر اس سے فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ لٹ گئے ہو، غریب ہو، بہت پریشان ہو؟ بولے ہاں. اچھا ایک بات بولوں؟ بولے جی بولیے. کہ یہ آنکھ مجھے 1 لاکھ روپے میں دے دو. تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں 2 آنکھیں ہیں تمہارے پاس، تو ایک دے دو مجھے، ایک سے کام چلا لینا. نہیں حضرت دکھے گا تو صحیح نا، میں نہیں دے سکتا، گزرے گی بھائی، مگر پھر بھی نہیں دے سکتا میں. اچھا انہوں نے فرمایا ایسے ایک کام کرو، 1 ہاتھ مجھے دے دو، 2 لاکھ بھی لے لو، 1 ہاتھ مجھے دے دو. اس نے کہا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اپنے اعضاء کو کیسے دے سکتا ہوں؟ انہوں نے پھر کہا اچھا ایک کام کرو،
ایک ٹانگ مجھے دے دو اور 2 لاکھ روپے لے لو. ہاں وہ بھی دو ہیں. یوں کر کے وہ بھی 2 ہیں. یوں کر کے انہوں نے سارے اعضاء کے بارے میں کہا. تو ہر بار وہ یہی کہتا کہ میں تو نہیں دے سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ان بزرگ نے اصل میں حکمت عملی اختیار کی تھی اور اس کی مائنڈ سائٹ کو سمجھتے ہوئے آپ نے گفتگو کی تھی. تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے بندہ ناتواں, اے بندہ خدا, تو تیرے پاس یہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے اور تو یہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں لوٹا ہوا ہوں, میں مرا ہوا ہوں, میں غریب ہوں. تو اپنی نعمتوں پہ تو غور کر. تو اگر ہم, چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو, چاہے وہ بڑا تاجر ہو, چاہے وہ نوکری پیشہ فرد ہو اور اس کی آمدنی یا اس کی جو سیلری وہ بہت زیادہ ہو, یا جس کی سیلری متوسط طبقے کی, یا جس کی سیلری کم ہے, 25,000 30,000 35,000 کماتا ہے, یا ایک آدمی وہ جو پھیری لگاتا ہے, پھیری لگا کر کماتا ہے, یہ سب رزق حلال کی کوشش کر رہے ہیں, کسب کر رہے ہیں. اگر ہم سب یہ سوچیں کہ اگر بالفرض ہمیں کسب سے نعمت نہیں مل رہی, روزی نہیں مل رہی, یا کم ہے, جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہی, یا ہماری وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی, مگر میرے پاس تو کروڑوں کی پراپرٹی موجود ہے نا, کہ میں کروڑوں کا مالک ہوں اور یہ میں چیز کسی کو دے بھی نہیں سکتا. اگرچہ اس پر بندہ غور کرے تو شاید اس کو پھر احساس ہوگا کہ یار میرے پاس تو اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. میں کسی بڑی گاڑی والے کو, کسی اچھے شو روم والے کو, کسی بہترین سپر اسٹور والے کو, کسی 4-5 فیکٹری والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو دل کیوں جلا رہا ہوں, اپنا خون کیوں ختم کر رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جو ہے وہ بیان کیا کہ ایک شخص, اللہ نے اس کو دنیا کی دولت سے بہت زیادہ نوازا, واہ 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 اس کے پاس بہت کچھ تھا. اچھا اتفاق سے ایسی زندگی نے پلٹا کھایا محسن بھائی کہ وہ کنگال ہو گیا. اچھا لیکن اس کی ایک طبیعت تھی, جی, وہ ہر بات میں نا اللہ کا شکر ادا کرتا, سبحان اللہ, الحمدللہ کہنا اس کی مطلب ایک طبیعت تھی. ماشاءاللہ. اب اس کے پاس جب تھا تب بھی وہ الحمدللہ کہا کرتا تھا, اور جب چلا گیا نا تب بھی وہ الحمدللہ کہتا تھا. ایون کہ نوبت یہاں تک آ گئی, ہاں کتنی خوبصورت ایک انداز ہے, ایک عادت ہے. اب نوبت محسن بھائی یہاں تک آ گئی کہ اس کے پاس صرف ایک چٹائی بچی تھی. اللہ اکبر, صرف چٹائی, یہ اس پر بھی لیٹ کر بول رہا ہے الحمدللہ, یا اللہ تیری ثنا, تیرا کرم, تیری احسان, تیری مہربانی. واہ واہ. دوسرے ایک شخص نے دیکھا, اس نے کہا کہ اتنا تیرے پاس سب کچھ تھا اور تو جو ہے وہ فرش پر آ گیا اور تیرے پاس اب صرف چٹائی ہے, اس پر بھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میں پوری دنیا کی دولت کو بھی خرچ کروں نا تو ہو سکتا ہے کہ میں وہ نعمتیں نہیں حاصل کر سکوں. اللہ اکبر. وہ بولا اچھا ایسی کیا نعمت تیرے پاس ہے, تیرے پاس تو صرف چٹائی ہے. تو اب اس نے گنوانا شروع کیا کہ بھائی یہ دیکھ میری آنکھیں سلامت ہیں. واہ واہ. ان کو دیکھ کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, ان کو اگر دنیا کی دولت دے دی جائے اور ان سے پوچھا جائے نا تیری خواہش کیا ہے, تو وہ بندہ کہے گا کہ بھائی مجھے آنکھیں دلا دے. سبحان اللہ. یہ دیکھ میرے ہاتھ سلامت ہیں. میں محسن بھائی اس سے آگے کی بات کروں, جی, ہمارے ایک امام صاحب ہیں, ان کے نمازی کا لعاب نہیں بنتا, تھوک نہیں آتا منہ کے اندر جو ہمارا لعاب ہے نا, حازم لعاب, حازم لعاب, جو کوئی بھی نظام کو چلاتا ہے, اس کے منہ کے اندر یہ لعاب بنتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے 2 گھنٹے مسلسل سونا جو ہے نا وہ ناممکن ہے. اللہ اللہ. میں نہیں سو سکتا. کیوں نہیں سو سکتا؟ کہ مجھے ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ لیکوڈ اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہوتا ہے تاکہ میری یہ زبان اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نرم تر رہتی ہیں, ورنہ ادروائز یہ سوکھ کر جو ہے نا وہ میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. اب آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین, حالانکہ اس چیز کی ہمارے یہاں ہم نے کب اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ مالک میرے منہ میں لعاب بنا, ہم نے کب مانگا ہے؟ بن مانگے دے رہا ہے, اللہ نے دیا ہے اور بن مانگے دیا ہے. واہ واہ واہ. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, جس کے پاس نہیں ہے نا سبحان اس کو پتا. اچھا بسا اوقات انسان کے منہ میں تھوک آیا اٹھا کر تھوک دیتا ہے, لیکن اس تھوک کی قدر کتنی ہے اس کو پتا ہے, وہ جس کے ساتھ یہ معاملہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ. اچھا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ کی جو یہ پتلی ہے نا, اس کا آنکھ کی جو پلک ہے, پردہ, پلک جھپکتی نہیں ہے. یہ جیسے ہم چھپکا رہے ہیں, جو ہم چھپکا رہے ہیں نا, یہ اس کی جھپکتی نہیں ہے. اب وہ شخص یعنی شٹر ڈاؤن رہتا تھا, اس کا شٹر ڈاؤن ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ. یا ڈاؤن رہتا تھا یا ہوتا نہیں. اب وہ پریشان کہ اس کی آنکھیں یوں کہا جائے کہ یوں پتھر ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں, اچھا یہ جو سانس ہے, بن مانگے بغیر یوں کہا جائے کہ بغیر پیسوں کے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, بغیر کسی نعمت کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے صرف اسی کو نعمت نہ سمجھے. جس کو گھر دولت یا گاڑیاں نوکر چاکر دیے ہیں یہی صرف نعمت نہیں ہے. اللہ نے بہت کچھ ہمیں دیا. آپ صحت دیکھ لینا, صحت کتنی بڑی نعمت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہاسپٹلوں میں موجود ہیں,
بہت سارے ایسے ہیں جو قیدی ہیں، بالکل وہ قید کی زندگی سالوں سے قید میں، کئی عرصہ ہو گیا، سب وہیں گزرتی ہے، نہ ان کے ساتھ فیملی، نہ ان کے ساتھ خاندان، نہ ان کے ساتھ کچھ، وہ صرف قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کیسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر اچھی گزر رہی ہے نا تو بھی رب کا شکر ادا کریں، بے شک، اور اگر اس میں کوئی کمی آئی ہے، کمزوری آئی ہے نا، تو بھی رب کا شکر ادا کریں۔ وہ شعر ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنوں چلے پاوا، میرے رب کو پتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، صحیح بات ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے۔ یہاں بھی ایک واقعہ، میرا رب جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، جی، کوئی پورا واقعہ وہ ابھی انشاءاللہ میں عرض نہیں کرتا، میں جو ابھی عرض کر رہا ہوں وہ یہ چاہ رہا ہوں کہ تجارت پر ہم بات کر رہے ہیں نا، اچھا حالات واقعات سب کے سامنے، شاید ہمارے ویور جو سوچ رہے ہوں کہ یار اتنے حالات خراب ہیں، اچھا اتنے بھی نہیں ہیں خراب اتنے ہم سمجھ رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں اور اس کے باوجود آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اصل میں ہمارا ٹاپک رکھنے کی وجہ ہی مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تبھی تو شکر کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ جب نعمت ملتی ہے اور نعمتوں میں بندہ گم ہوتا ہے تو اس وقت تو شاید قرآن پاک کی آیت میں اس طرح کا کافروں کا وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب ان کو اللہ کی نعمتیں ملتی تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان پہ مصیبتیں ڈالتا تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ہم شکر کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، سیلری بڑھ نہیں رہی ہے، جس سیلری میں ہے اس میں پورا نہیں ہو رہا ہے، پہلے نفع زیادہ ہوتا تھا کاروبار میں، اب نفع کم ہو رہا ہے، 10 فیکٹریاں تھی 2 بند ہو گئی ہیں، اب صرف 8 چل رہی ہے، 8 تو چل رہی ہے نا، سپر اسٹور میں وہ ریل پیل نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا یہ پھیری لگانے والے سوچ رہے ہیں کہ پہلے جو روزانہ کی میں 10-12 پھیریاں لگا لیتا وہ پھیری میں نہیں لگ پا رہی ہے، اور اسی طرح ٹھیلے والے جو ادھر سے ادھر مال کو بیچتے ہیں اٹھاتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یار وہ ہمیں نہیں، دیہاڑی نہیں لگ رہی، کم ہو گیا۔ تو تبھی تو بات ہو رہی ہے کہ شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت تو دی ہے کہ آج ہمارے پاس کھانے کو ہے۔ اچھا کھانے کی نعمت کو بھی اگر ہم غور کر لیتے نا، صرف کہ اللہ پاک ہمیں 2 وقت کی روٹی عطا فرما رہا ہے، چاول عطا فرما رہا ہے، خالی اس پر ہم غور کریں تو یہ وہ ہزاروں نعمتوں کا ایک مجموعہ ہے، کتنے پروسیس کے بعد ہم تک پہنچتی ہے کہ زمین میں بندہ جو ہے وہ بیج اگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ پاک پانی کو برساتا ہے، پانی سے وہ چیز جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، پھر وہ کھیتی بنتی ہے، پھر کسان اسے کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد وہ مارکیٹ میں آتی ہے، مارکیٹ میں آ کے 10 ہاتھوں سے بیکتی ہوئی وہ جو ہے بازار میں آئی، بازار سے آپ کے گھر میں آئی، آپ کے گھر میں آنے کے بعد آپ نے اسے پکایا، کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے ایک دانے ایک کھیتی کی وجہ سے رزق عطا فرمایا، کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک روٹی کا نوالا آپ کے ہاتھ میں آیا، ایک چاول کی پلیٹ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے۔ تو جب ہم اس پر غور کریں کہ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو اگر بالفرض نفع کم ہو گیا ہے، تجارت کم ہو گئی ہے، کوئی ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس نیت سے کریں کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ پاک ہماری نعمتوں کو بڑھائے گا اور قرآن کا وعدہ پورا ہوگا، اور اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا جیسا کہ ہمیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے۔ اصل میں دیکھیں رزق کا وعدہ تو خود رب نے قرآن میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر نہ رکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ نہ کوئی چیز مانگ کر سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ اپنی پریشانی بیان کر سکتا ہے، نہ اپنا غم بیان کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا رزق اللہ پاک ماں کے پیٹ میں عطا فرما رہا ہے، مخصوص طریقے کے ساتھ عطا کر رہا ہے۔ بالکل جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اب وہ چیختا چلاتا ضرور ہے کیونکہ وہ نئی جگہ پر آتا ہے، اس وجہ سے اس کا چیخنا چلانا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی ناف کاٹ دی جاتی ہے، ماں سے اس کو جدا کر دیا جاتا ہے، تو اب اس کا جو غذا کا سسٹم ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈائیورٹ ہوتا ہے، اب ماں کی باڈی سے اس کو ایک الگ انداز کے ساتھ اس کا رزق جو ہے وہ ڈیلیور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنے کے قابل ہوتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی اسے ایک الگ انداز کے ساتھ رزق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے نا کہ اگر اللہ پر توکل آ جائے نا ہمیں، محسن بھائی، بھروسہ ہمارے سب پروگرام کا پہلا ہم نے جو موضوع رکھا تھا بھروسہ رکھا تھا۔ اچھا جی، پہلا ہمارا جو ایپیسوڈ یہ ٹاپک یہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، کہ وہ صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں، بھوکے نکلتے ہیں، لیکن شام کو جب لوٹ کر آتے ہیں تو وہ
سبحان اللہ، پیٹ بھر کر آتے ہیں. واہ واہ. اب آپ نے جو شروع میں آیت بیان کی نا قرآن کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لیکن اس آیت کا جو اگلا جز ہے نا، جی اس میں بھی ہمارے لیے ایک زبردست میسج ہے. بالکل. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ اللہ اللہ. اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. سخت ہے. اب اس کا دونوں طریقہ چیزوں کار، کو دیکھیں. دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس پر شکر ادا کرنا شروع کریں. بالکل. اس کی نعمت کا کفران نہ کریں، انکار نہ. کفران نعمت نہ کریں. کفران نعمت جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے. جی. اور اس کے 3 اسباب جو ہے وہ علماء نے بیان کیے ہیں ناشکری کے. ناشکری کے، کفران نعمت کے. جی. اور اس کا پہلا سبب جو ہے نا بے صبری کی عادت ہے. بس مجھے جس چیز کی ضرورت ہے نا آپ وہ مل جائے. کہ میں بزنس میں نے ابھی تو نیا شروع کیا ہے، ابھی دکان لگائی ہے، اور خواہش یہ ہے کہ جناب میری فیکٹری لگ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اسٹیپ ہے ہر چیز کے. اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. بالکل. لیکن ایک دیکھیں دنیا میں زندگی گزارنے کا رول ہے، آپ بچہ پیدا ہوتے ہی بول دے کہ میں جو ہے جناب جوان ہو جاؤں اور میں بائک چلانا شروع کر دوں، میں جو ہے وہ گاڑی چلانا، جہاز اڑانا شروع کر دوں، تو نہیں ہو سکتا. اس کا ایک پروسیس ہے، زندگی گزارنی ہے، زندگی کے صبح و شام دیکھنے ہیں، دھوپ چھاؤں کو برداشت کرنا ہے. اور دنیا اعلیٰ اسباب ہے. وہ ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو ایک لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو سب سے بڑی جو کفران نعمت کا جو سبب بنتا ہے نا وہ انسان کی بے صبری کی عادت ہوتی ہے. جی. اور اس کی ہمیں جو ہے وہ عادت بنانی چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے کہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس پر رب کا شکر ادا. اللہ اکبر. کہ مالک تو نے جو مجھے دیا ہے نا وہ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، اور میرا رزق جو میرے نصیب میں تو نے لکھا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا. حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، یوں محنت صبح و شام، یوں کہا جائے کہ وہ مزدوروں کی طرح لگا ہوا ہے. تو آپ نے جب اس کو دیکھا نا تو فرمایا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ. اس نے عرض کی کہ حضور میں اپنا رزق تلاش کر رہا ہوں. واہ واہ. فرمایا اچھا کیا تم اپنے رزق کو جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ وہ سوچنے لگا، کہنے لگا نہیں حضور میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں. کہا اچھا، اور اگر وہ رزق تمہارے سامنے آ جائے تو کیا اس رزق کو پہچان لو گے؟ نہیں. تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور سوچ کر کہنے لگا کہ حضور اگر وہ میرے پاس آ بھی جائے تو بھی میں تو اس کو پہچان نہیں سکتا. اگر یہ چیزیں ہم اپنے بارے میں بھی غور کرتے جائیں نا، بھائی یہ بتانے کا مقصد یہی ہے، ہم جو بیٹھ کر یہاں پر بزرگان دین کے جو واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی حکایت سنا رہے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں، اپنے آپ کی ہم یوں کہا جائے الٹرا ساؤنڈ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جو حکایت سنائی جا رہی ہے اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے. تو اب جب حضرت سیدنا حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی اگر وہ رزق تمہارے سامنے آ جائے تو کیا اسے پہچان لو گے؟ نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں حضور یہ بھی نہیں کر سکتا میں. تو کہا کہ اس سے زیادہ عجیب شخص میں نے نہیں دیکھا. اللہ. جو ایک چیز کی طلب کر رہا ہے، اس کی کوشش میں دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی. وہ فرماتے ہیں کہ اے شخص تمہیں رزق تلاش کرنے کا نہیں بلکہ رزق کو تمہیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تم اسے دن کی روشنی میں بھی نہیں پہچان سکتے، لیکن رزق تمہیں آدھی رات کو بھی پہچان. واہ 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 واہ. اور وہ اللہ کا وعدہ ہے، رزق تمہیں جو ہے مل کر رہے گا. کچھ ہمارے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. تو اس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بعض اوقات جو بزنس مین وویلا اور آو بقا کرتا ہے، تو یوں بھی عرض کیا جا سکتا ہے پیار محبت سے کہ جب سب کچھ مل رہا تھا تو کبھی اعلان کیا کہ میرا اتنا پروفٹ ہو گیا، اتنا بڑھ گیا، اور جب کبھی کمی ہوئی ہے، اور ایسا نہیں کہ سارے لوگ لاس میں جا رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر پروفٹ مارجن تو کم ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ 10 لاکھ کا 15 میں کماؤں گا، تو لیکن وہ 7 پہ آتا ہے، آ گیا تو وہ کہتا ہے نقصان ہو گیا. تو یوں تھوڑی سی ترغیب ارشاد فرما دیں کہ اللہ نے جو دیا ہے 7 لاکھ کا، 8 کا، 6 کا، یہ تو مل رہا ہے، تو یوں انشاءاللہ ہم شکر کی کیفیت میں چلے جائیں گے. اور پھر یہ ارشاد فرمائیے گا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ اور بالخصوص دعوت اسلامی کے پروجیکٹس میں جب دیں گے تو اللہ پاک اتنے زیادہ سمندر میں، اس کے پاس تو ہزاروں لاکھوں ہوں گے، جب دعوت اسلامی کے سمندر میں جائے گا تو اربوں خربوں اس کا کنورٹ ہو جائے گا، اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا. یہاں میں ان کے سوال یہ پہلے عرض کرتا ہوں، پھر آپ وہ جو ان کا دوسرا جزء سے بات کیجیے گا. یہ تو ایک حقیقت ہے، کوئی بھی اپنا پروفٹ مارکیٹ نہیں کرتا
کہ بھائی مجھے اتنا پروفٹ اس سال ہوا ہے، پچھلے سال اتنا پروفٹ ہوا تھا، وہ ایک یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے، اس وقت تو بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اچھا مل گیا۔ اصل میں ایک بات بتاؤ محسن بھائی، ہمارے پتہ نہیں مزاج کیا ہو گئے ہیں، عجیب و غریب ہماری عادت ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو رونے دھونے والا بھی تاجر ہوگا نا، جی، مطلب یوں لگتا ہے کہ مارکیٹ کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ رونا دھونا ہے، اس کے بغیر اور اس کام ہوگا ہی نہیں۔ وہ بس نہیں یار، مزہ نہیں ہے کاروبار میں، وہ چمک نہیں ہے جو پہلے تھی۔ لیکن اگر اسی بندے کو دیکھو نا، تو اسی سال اس نے نیا گھر بھی لیا ہوگا، بالکل لیا ہوگا، پراپرٹی میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوگی، صحیح، اچھا حج و عمرے بھی کیے ہوں گے، اس نے یوں کہا جائے کہ نئی گاڑی بھی خریدی ہوگی، دھوم دھام سے بچوں کی اور شادیاں بھی اگر ہیں تو شادیاں بھی کی ہوں گی، اور خرچہ بھی اچھا خاصا، مطلب ہوٹلنگ بھی ہو رہی ہے، آنا جانا بھی ہو رہا ہے، سب کچھ گزر رہا ہے، دوسری دکان بھی ہو سکتا ہے، کاروبار کو ایکسٹینڈ بھی کر لیا ہوگا۔ جی، لیکن اگر اسی سے بات کروں تو مزہ نہیں ہے۔ یہ بات جو ہم کریں نا وہ اس طبقے سے کر رہے ہیں۔ اچھا اگرچہ ایک طبقہ واقعی پریشان ہے، ہم جو کہیں بالکل ہے، جو پریشان ہے اس پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو تجارت دی، آپ کی دکان چل رہی ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کا بزنس چل رہا ہے، آپ کی نوکری لگی ہوئی ہے۔ کئی لوگ نوکریوں سے جو ہے وہ محروم ہو گئے، کئی لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، کئیوں کی دکانیں بند ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو کالر نے کہا نا کہ واویلا کرنے سے بھائی نہ مال بڑھنا ہے، نہ کوئی آپ کو جو نا نوکری دے دے گا، نہ آپ کو کوئی دکان لگا دے گا۔ ہاں یہ ضرور ہم یہ سمجھتے ہیں، یوسف بھائی آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، مارکیٹ میں ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی آئے گا ڈیلنگ کے لیے، ہم جائیں گے ڈیلنگ کے لیے، تو ہمیں رونا دھونا تو لازمی کرنا ہے کہ نہیں یہ تو بہت مہنگا ہے، تو وارے میں نہیں آتا، تو ہمیں تو پورا نہیں ہوتا، تو یہ پریشانی ہے، تو وہ پریشانی ہے، تو اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ دکان بند کر دوں، 10 سال سے کہہ رہا دکان بند کر دوں، 5 سال سے کہہ رہا ہے کہ کاروبار تبدیل کر دوں گا۔ بس وہ ایک یہی ناشکری والی صورتحال ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دیا، اور بہت سو سے اللہ پاک نے آپ کو اچھا بنایا ہے۔ اور وہ جو آپ نے بات کی نا بے صبری والی، دراصل یہی عنصر پایا جاتا ہے بے صبری کا۔ بے صبری بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک تو بے صبری یہ ہے کہ جو ہم اپنے پاس ہے نا اس پر ایک بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایک بے صبری لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیسے چٹ منگنی پٹ بیا ہو جائے۔ مثال دینے کے سمجھا رہا ہوں میں کہ ابھی میں نے دکان لگائی ہے، ابھی مجھے جو نا وہ کروڑوں کا نفع ہو جائے، ابھی میں نے کاروبار شروع کیا، ابھی یہ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح بے صبرا آدمی کبھی بھی مارکیٹ میں اپنی ویلیو نہیں بنا پاتا، اور کبھی بھی وہ اچھا پروفٹ نہیں کما سکتا۔ اسے اس بات پر صبر کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، پھر وقت آئے گا انشاءاللہ اور اسے اللہ پاک جو ہے وہ نفع دے گا۔ اچھا یہاں ایک بات ہے کہ اللہ پاک آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ آپ نے ایک کام شروع کیا ہے، آپ کی دکان، آپ کے کارخانے، آپ کی فیکٹری اور آپ کے اسٹور کی خرچے پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر کے خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں، اور بالفرض اس کے بعد نفع نہیں بچ رہا۔ تو جو آپ کے خرچے پورے ہیں کیا نفع نہیں ہے؟ آپ نے انویسٹ تو 1 کروڑ کیا تھا، 1 کروڑ کے بعد آپ اپنے خرچے پورے کر رہے ہیں، سارے خرچوں کے بعد آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، تو یہ نفع نہیں ہے کیا؟ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں کہ میں مقروض نہیں ہوا، میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوا؟ تو اگر یہ صورتحال ہم دیکھیں گے تو شاید ہمیں جو ہے وہ صبر بھی ملے اور شکر کی نعمت بھی اللہ پاک عطا فرما دے۔ اصل میں دیکھیں محسن بھائی، اگر ہم بزرگان دین کے اقوال کو پڑھتے ہیں یا ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں کوئی چیز اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی کاروبار کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو، شکر ادا کرو۔ بھائی آپ دیکھیں یہ شکر ہے کیا؟ بیسیکلی شکر کیا ہے؟ اللہ اللہ، شکر جو ہے نا وہ نعمتوں کا اضافہ ہے، اور یہ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کریں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ بالکل بالکل، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور شکر اللہ، زیادہ دوں گا۔ شکر اللہ کی حمد ہے، حمد ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی حمد کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، تو اللہ پاک اس سے خوش ہوگا، اور جس سے اللہ خوش ہوگا اس سے اللہ محروم تو نہیں رکھے گا یار۔ بھائی علماء نے یہاں تک لکھا کہ بندہ کسی چیز پر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے الحمدللہ کہنے پر اسے ایک اور نعمت دے دی جائے۔ واہ واہ، اس نعمت ملنے پر پھر الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اس پر ایک اور نعمت دے دی۔ یہاں ایک میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے لیے نعمت واجب ہو جاتی ہے۔ واجب ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم الحمدللہ کہو، یوں ایک اور نعمت مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، تم الحمدللہ کہتے رہو، اللہ تمہیں نعمتیں دیتا رہے گا۔ اصل میں غور یہ کرنا ہے کہ آیا ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھا اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ دیکھیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، مگر اس میں اور اضافہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ بھی فرماتا ہے. واہ 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 بھائی نعمت دیے تو شکر کرو, اور اگر وہ شکر کریں تو اللہ انہیں اور زیادہ دینے پر بھی قادر ہے. اللہ لیکن اگر وہ شکر نہ کریں تو انہیں عذاب دینے پر بھی اللہ قادر ہے اللہ کہ وہ اپنی نعمت کو عذاب سے بدل دیتا ہے. یعنی وہی نعمت اس کے لیے زحمت بن عذاب بن جاتی ہے, بالکل مشکل بن جاتی ہے اس کے لیے. بارش نعمت ہے مگر بعض اوقات وہ رحمت ہوتی ہے, بعض اوقات وہ اچھا زحمت بسا اوقات انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے محسن بھائی, لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا, نہیں کرتا. اسے چھپا رہا ہوتا ہے. جی اچھا وہ کیوں؟ وہ کل کے لیے بچا رہا ہوتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آیا کہ اس کے پاس ایک روٹی تھی. اب وہ اس ایک روٹی پر اس کو جو ہے نا وہ یہ تھا کہ یار اگر یہ ایک ہی روٹی ہے, اگر اسے بھی میں کھا جاؤں گا تو کل کیا کروں تو پھر کل کیا کروں گا. اچھا اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے ایک فرشتہ اس شخص پر مقرر کر رکھا تھا کہ جب یہ ایک روٹی کھا لے نا واہ واہ تو اس کو دوسرا رزق دینا. اللہ اللہ. اب وہ اس چکر کے اندر نہ اس نے روٹی کھائی نہ اسے دوسرا رزق ملا, اور وہ اس طریقے سے مر گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مالک جو آج جس نے دیا ہے نا وہ کل دینے پر بھی قادر ہے, اور وہ کل دے گا. اللہ پر بھروسہ تو کرو, اللہ پر توکل تو کرو, اللہ سے آپ مانگو تو صحیح, اس کا شکر تو ادا کرو, اور نعمتوں کا اظہار بھی کرو. نعمتوں کا اظہار بھی آپ کرو. کو نعمت دی, آپ کو کاروبار کی نعمت دی, آپ کو اچھی نوکری کی نعمت. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا آپ وہ اظہار کریں جس کو ہم فخر کہتے ہیں یا غرور تکبر کہتے ہیں, وہ نہیں, بلکہ اللہ کی نعمت, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت دیا, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ میں بہت سو سے اچھا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن قرط ازدی رحمۃ اللہ علیہ نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن لوگوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ممبر پر جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرمایا کتنی عظیم نعمتیں ہیں جنہیں اللہ نے پورا کیا, اور کتنی عظیم سخاوتیں ہیں جنہیں اس نے ظاہر کیا. یعنی جو بندہ ظاہر کر کے آ رہا ہے, لوگوں کی کوئی بھی عمدہ شے ان پر اس نعمت سے زیادہ سخت نہیں ہوتی جس کا وہ عوض ادا نہیں کر سکتے, اور جب تک نعمت پانے والا عطا کرنے والے کا شکر ادا کرتا رہتا ہے نعمت باقی رہتی ہے. واہ 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 کیا بات. اللہ کا شکر ادا کرتا رہے نعمت باقی رہے گی, آپ کو اچھے کپڑے بھی ملیں گے. وہی والی بات ہو گئی کہ جب تک شکر ادا کرو گے جب تک اس کو کمی ہو نہیں سکتی. بالکل. حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نعمت کا چرچا کرنا اس کا شکر ہے, بے شک, اور اس کا چرچا نہ کرنا یہ رب کی ناشکری ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں کہ جو رب کے قلیل پر شکر نہیں کرتا وہ کثیر پر بھی شکر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. بھائی رب نے تھوڑا دیا ہے اس پر شکر نہیں کرتے تو جب رب زیادہ دے گا تو کیسے شکر کرو گے؟ اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا وہ پھر رب کا بھی شکریہ ادا نہیں. یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ بھئی آپ کو کسی نے کاروباری ٹپس دی, کسی نے آپ کو اچھی جگہ نوکری پر لگا دیا, آپ کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیا جہاں آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, تو اس کا شکریہ تو ادا کریں نا, کیونکہ اس نے آپ کی اپنی فیلڈ آپ کو سکھا دی. اگرچہ لوگ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں کہ نہیں میں سکھا دوں گا تو میرا کیا بنے گا, تو اب یہاں لوگوں کا شکریہ ادا کرے تو اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بنے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے, بعض اوقات تو بالکل الٹا معاملہ ہو جاتا ہے, آپ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوں گے, یعنی جس نے ہم پر احسان کیا ہم اس کو بالکل, یعنی کبھی اس کو ضرورت پڑ جائے یا کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے. ایسے لوگ کم ہیں, اگرچہ شکر گزار لوگ اس معاملے میں زیادہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے آج اس مقام پر کھڑا کیا ہے اور مجھے یہ ساری جو نعمتیں ملی اس کی گائیڈنس کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا تجارت کے لیے, نوکری کے لیے, مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے محسن کو یاد رکھیں. منعم حقیقی تو اللہ ہے, حقیقی نعمت دینے والے اللہ, مگر یہ بندہ تو وسیلہ بنا نا آپ کے لیے, تو اس بندے کے لیے بھی آپ شکر گزار بنے تو اللہ پاک آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے. ایسے نعمت میں اضافہ کرے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بندہ تھا, اس کو کسی نے ایک فیکٹری پر چوکیدار کی نوکری لگوا دی. صاحب وہ بیچارہ بے روزگار تھا, اس کی نوکری لگ گئی. وہ اس کا شکر گزار بھی رہا, یوں کہا جائے کہ اس کا بھی شکر ادا کرتا تھا, اس کا بھی شکریہ ادا کیا اس نے, اور دل و جان سے کام کر رہا تھا. واہ واہ. اب وہ کام کرتے کرتے اس کا کام یہ تھا کہ بھائی چوکیداری کرنی ہے, صاحب آئے تو گیٹ کھولنا ہے, مال جائے تو گیٹ کھولنا ہے, بند کرنا ہے, یہ اس کا کام تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ وہ کام کرتے کرتے رب کا شکر بھی ادا کرے, آتے جاتے سیٹھوں کی نعمت پر بھی اس کی نظر تھی, لیکن دیکھ کر اس کا حسد نہیں کرتا تھا. اللہ کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں, ہاں میرے پاس نہیں ہے, نہیں, یہ رب سے دعا کرتا تھا کہ مالک اس کو دیا ہے تو میرے کو دینے پر بھی قادر ہے, اللہ مجھے بھی عطا کر, اللہ میرے لیے بھی روزی کے دروازے کھول دے, میرے لیے بھی کوئی اسباب مہیا کر دے. محسن بھائی میرے دوست نے بتایا کہ وہ بندہ اس فیکٹری میں چوکیداری کرتے 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 ایک وہ وقت آیا
کہ اللہ نے اسے ایسا چانس دیا کہ وہ اس فیکٹری کا مالک بن گیا. اللہ اس نے وہ فیکٹری خریدی. ہائے ہائے نہ صرف وہ فیکٹری خریدی بلکہ اس کے اطراف کا بہت بڑا علاقہ, یہ سچا واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں, اللہ اطراف کی بہت بڑی زمین خریدی, واہ اور وہ یوں کہا جائے کہ ٹھاٹ باٹ سب جو ہے وہ زندگی گزارا. کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو نے کیسے حاصل کیا, ایک چوکیدار سے اتنی بڑی ترقی کہ اتنی بڑی تو سرمایہ کا مالک بن گیا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کیا, ہائے 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 اور ہر نعمت کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ, تو اللہ نے مجھے یہ شکر کی برکت واہ واہ سے واہ یہ مالا مال کر دیا. کیا بات ہے. جب اللہ پاک اسے عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بھی, آپ کو بھی, اوروں کو بھی دے سکتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو نا. تو ریڑھی لگانے والا پریشان نہ ہو, ٹھیلا لگانے والا پریشان نہ ہو, پھیری کرنے والا پریشان نہ ہو, چھوٹی دکان والا, کرائے پر دکان لینے والا پریشان نہ ہو, کرائے کے مکان والا پریشان نہ ہو, کرائے کی جو کارخانے لے کر بیٹھے ہیں وہ پریشان نہ ہو. ایک وقت آئے گا اگر آپ اللہ کے شکر گزار ہوں گے تو اللہ پاک آپ کی نعمت میں اضافہ فرمائے گا اور یہ نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی. اصل میں سوچ پوزیٹیو ہوگی نا محسن بھائی, تو آپ کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوگا. بالکل ہوگا. ٹھیک ہے, اگر میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جی اس کی نعمت کے چھن جانے کے پیچھے ہی اپنا وقت برباد کر دوں گا نا, بہت برا وصف ہے کہ وہ اس کے حسد میں ہی میں اپنا ٹائم برباد کر رہا ہوں ہائے ہائے نا. کبھی میں اس کی ترقی کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے پریشانی, کبھی جو ہے وہ اس کی نعمت کو دیکھ رہا ہوں تو پریشانی. تو یہ سارا وقت میں کیا کر رہا ہوں, پریشانی میں گزار رہا ہوں, برباد کر رہا ہوں. یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کے یہاں کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹی سی, آپ میری تنخواہ ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اب میں آپ کے پاس رہ کر میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا تو میں نے کرائے کے مکان سے اپنا مکان لے لیا, یا میں نے اسکوٹر لے لی, یا میں نے گاڑی لے لی. تو بعض اوقات سیٹ کو ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا کما رہا ہے, یہ اتنا بن گیا ہے, تو پھر یہ کچھ ایسا تو نہیں, کوئی غلط یعنی 2 نمبری تو نہیں کر رہا میرے ساتھ, کوئی غلط یعنی میرے مال کو آگے پیچھے تو نہیں وہ کر رہا. اب یہاں پر شک کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے ہم اگر یہ دیکھیں, دوسرا پہلو اگرچہ موجود ہے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی جس اللہ پاک نے اسے نوازا ہے تو آپ کی نعمت میں بھی تو اضافہ ہوا ہے نا. اگر اس کی آج سیلری 1 لاکھ روپے ہے تو آپ کا پہلے پروفٹ 1 کروڑ تھا, اب 2 کروڑ ہو گیا, تو آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. اور پھر اللہ نے آپ کے ذریعے اس کو رزق دیا ہے اور اس کے ذریعے اوروں کو رزق دیا. یہ پہلے اکیلا آپ کے تحت تھا, پھر اس کے تحت 50 افراد آ گئے. تو یہ جو اگر ہم شکر کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے نیچے 50 60 70 100 200 افراد رکھے ہیں کہ جن کے رزق کا میں ایک ذریعہ بنا ہوں اور اللہ پاک انہیں نواز رہا ہے, تو یہ شکر گزاری بھی جو ہے آپ کی نعمت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنے گی. نہ یہ کہ ہم جو ہے نا ٹو میں لگ جائیں کہ بھئی یا کہاں سے آ رہا ہے, اس کو فارغ کرو, کسی دوسرے بندے کو لاؤ, تو دوسرا بندہ آئے گا وہ ترقی کے اسے بھی فارغ کر دیں گے بھائی. تو اس کو بھی آپ نے ایک پوزیٹیو وے میں آپ نے کہا نا پوزیٹیو دیکھنا, تو پوزیٹیو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور وہ جو ہمارے کالر نے ایک ڈسکس کی تھی کہ اگر ہم رب سے تجارت کرنا سیکھیں, رب سے تجارت کرنا سیکھیں, قرآن کے ہی فیصلہ ہے نا کہ جو رب کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ملٹی پلائی کر کے واپس لوٹاتا ہے. واہ واہ, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو رب کو قرض حسنا دے. مال بھی رب کا, دیا بھی اسی نے, اسی کی راہ میں خرچ کرو تو رب کہتا ہے کہ میرے پاس قرض حسنا ہے. اچھا واپس قرض واپس دیا جاتا ہے. تجارت آپ دیکھیں کہ تجارت میں بھی قرض دیا جاتا ہے تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ بھئی قرض واپس آئے گا. لیکن ہمارے یہاں پر تجارت میں جو قرض واپس دیا جاتا ہے وہ اتنے ہی پیسے لینا ضروری ہے جتنا دیا تھا. ہاں, اگر اس سے زیادہ لیے اور شرائط اگر الٹی سیدھی ہوئی تو پھر سود کا بھی مسئلہ, سود کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں, کچھ اور بھی چاہ سکتا ہے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ ہوا نا, اللہ یہ نہیں کہتا کہ جتنا دیا اتنا ہی لوٹاؤں گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے. تو یہ رب کے فیصلے ہیں, یہ ایک بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. خوب خوب رب کی بارگاہ میں دیجیے. اور الحمدللہ بڑا ہی زبردست پلیٹ فارم اللہ نے ہمیں دعوت اسلامی کی صورت میں دیا ہے. یوں کہا جائے کہ تھوڑے پیسوں سے ایک بہت بڑی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا ہمیں اللہ نے چانس دیا ہے, کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. تو ہمت کیجئے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور رب کے ساتھ تجارت کیجئے, پھر دیکھیں رب کیسے روزی کے دروازے کھولتا ہے. ایک اور کال دیجئے. کسٹمر بارگننگ کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اتنا منافع کما کر کہاں لے کے جاؤ گے, تھوڑے نفع پر شکر کرو. تو کیا گاہک کو بھی چیز کی قیمت مل جانے پر شکر نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی گاہک اور کسٹمر کی آپس کی ڈیلنگ پر بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کو بول رہا تو شکر گزار بن, یہ اس کو بولا تھوڑے نفع پہ شکر ادا کر لیا کرنا یار, اتنا بڑا تو ضروری ہے کہ پورا نفع میرے سے ہی کھائے گا. سامنے والا بولا تجھے یہ چیز مل گئی, مارکیٹ میں تو کہیں تھی نہیں, میرے یہاں سے مل گئی, اس پر شکر ادا کر, جو مانگ رہا ہوں وہ دے دے. تو اب یہاں یہ ہے کہ ادلا بدلا کرنے کے بجائے, ایک دوسرے کو کہنے کے بجائے,
آپ بھی شکر ادا کریں، میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، ایسا ہی اللہ نعمت میں ہمارا اضافہ فرما دے گا. اور ہم کسی کو اس طرح یعنی ڈائریکٹلی بولنا نا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ڈائریکٹلی کسی کو اس طرح نہیں، حکمت عملی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے. اب کاروبار لین دین کرتے ہوئے ہم کسی کو اس طرح بولیں گے تو اگر اس کی گھومی بھی ہوگی تو شاید ڈیلنگ ہی نہ بنے. نہیں دیکھیں، اس کا اپنی جگہ پہ اس کے رائٹس ہیں، آپ کے اپنی جگہ پر رائٹس ہیں. آپ اسے بھی حلال کمانے دیں، آپ بھی حلال کمائیں. آپ کو وارے کھاتا ہے تو لیں، نہیں کھاتا تو آپ اس پر ٹون کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کہیں اور سے لے لیں. صحیح بات. ایک اور کال دیجیے. تجارت کی گہما گہمی کی وجہ سے اکثر ہم ذکر و شکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ نوکری، تجارت اور خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ شکر کی توفیق بھی مل جائے. جی طریقہ اسے کہ اس میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا، یہی ساری باتیں ہیں. اس کو ہم اگر اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور ساتھ میں جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں اس رب کا شکر ادا کریں. یہاں شکر میں ایک چیز سب سے بڑی ہے کہ ہمیں فرائض کی پابندی کرنی، واجبات کو ادا کرنا ہے. بندہ فرائض و واجبات کو بالکل جو ہے وہ پسے پوچھ ڈال دے اور کہے میں خالی الحمدللہ کہہ کر رب کا شکر ادا کر دیتا ہوں، یا اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. زبان سے یہ کہنا بہت اچھی بات ہے، مگر جو اللہ نے فرائض و واجبات دیے ہیں تو ان فرائض و واجبات کو ادا کرنا بھی یہ شکر نعمت ہے. تو کاروبار نوکری کے ساتھ ساتھ ہمیں فرائض و واجبات کے لیے وقت نکالنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے تو ہم یہ کاروبار میں جو مشغول رہیں گے اور فرائض و واجبات ادا نہیں کریں گے. اصل میں محسن بھائی لالچ کی بات ہے. آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کی لالچ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اگر لاکھ روپے کی نوکری کر رہے ہیں یا لاکھ روپے کا کام کر رہے ہیں تو آپ کی چاہت، آپ کی لالچ یہ ہے کہ میرا یہ کام، میرا پروفٹ بڑھے. تو چاہت ہے نا، تو اس کے لیے آپ تگودو کریں گے، محنت کریں گے. آپ اگر اپنی جاب پر بھی ہیں، آپ اگر ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ کوئی لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ کی زبان تو فارغ ہے نا. آپ رب کا ذکر کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے نوکری پر آنے کے لیے، آفس پر جانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے، پہنچنا ہے، واپس لوٹنا ہے، گھر جانا ہے، تو یہ ٹائم ہی تو ہے نا. اس ٹائم کو آپ درود ٹائم سے کنورٹ کر لیں، ذکر و اذکار ٹائم سے کنورٹ کر لیں. آپ کتنی بار ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. اصل یہی بات ہے کہ جب ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا نا کہ میں نے نیکیاں کمانی ہیں، نیکیوں کی لالچ اپنے اندر پیدا کر لی نا، تو پھر انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کو طریقے بھی نظر آتے رہیں گے، راہیں بھی کھلتی رہیں گی اور انشاءاللہ اس پر مدد بھی شامل ملتی رہے گی. ایک اور کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا کہ جب کاروباری حال احوال لیے جاتے ہیں تو سامنے سے کبھی کبھی یہ جواب آتا ہے کہ بس کاروبار پہلے جیسا تو نہیں، ہاں دال روٹی چل رہی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. تو پوچھنا یہ ہے، یہ جملہ شکر میں آتا ہے یا شکوہ میں؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا یہ ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح بات. اپنے آپ سے پوچھ لیں، خود آپ کا دل جو ہے نا وہ آپ کو جواب دے گا کہ یہ ہمارا جو بیان کرنا ہے، یہ ہمارا قول اور فعل دونوں ایک دوسرے کے مترادف تو نہیں ہے. آپ کو خود جواب مل جائے گا. واویلا کر کے پھر بولے شکر ہے تو یہ تو بات نہ ہوئی. واویلا نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا. ایک اور کال دیجیے ذرا. محمد ارسلان الطوری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. بازار اور کاروبار سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. محسن بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کل عوام میں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے ایک دوسرے کی ترقی خوش نہیں ہوتے، کسی کو ترقی کرتا دیکھ اسے حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہمیں دین اسلام کیا ذہن دیتا ہے کسی کی ترقی سے. حسد کے تعلق سے بھی ہمارے یوسف بھائی نے ایک تفصیل سے بات کی ہے، اور یقین مانے حسد چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ بندے کو برباد کر دیتا ہے. تو ہمیں کسی کی ترقی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. چوکیدار والا واقعہ بتایا ہے نا، آپ اسے سنیں اور اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائیں. جس رب نے اسے دیا ہے وہ رب آپ کو دینے پر بھی قادر ہے. آپ اس کی نعمتوں پر نظر کر کے، اسے ٹو لگا کر، اس کے لیے بد دعائیں کر کے آپ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے، کما نہیں سکتے، پھل پھول نہیں سکتے. شکر نعمت کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. اچھا، اگر ہم نعمتوں کا حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک حصار کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک کیئر کرنا چاہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا فارمولہ عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے اور پھر وہ کہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے، نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے، تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے میں نے آپ کو نعمت کا ایک حصار دے دیا ہے، یعنی اس کی حفاظت. حفاظت کا یوں کہا جائے کہ ایک انداز جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت جو رب نے دی ہے نا
اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے حفاظت کے لیے دعا بھی کیا کریں. پھر یہاں پہ اظہار نعمت میں آخری بات کر کے ہم پروگرام کو، چونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا، اظہار نعمت میں نہ تکبر و نہ اسراف ہو. جی لوگ اظہار نعمت کو معذاللہ اس طرف لے جاتے ہیں. سیدنا محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر اور اسراف سے بچتے ہوئے کھاؤ پیو اور صدقہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. نہ تکبر کرو نہ اسراف کرو، یعنی فضول خرچی بھی نہ ہو، تکبر پہلے زندگی گزاریں. ہاں اچھے انداز میں زندگی کھاؤ پیو، کسی نے منع نہیں کیا. اچھے کپڑے پہنو، کسی نے منع نہیں کیا. آپ 1 کے 10 کاروبار کرو، کسی نے منع نہیں کیا. حلال طریقے سے، تکبر سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے کرو. اللہ پاک کا شکر ادا کرو، اللہ پاک تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. تو آج ہم نے شکر اور تجارت کے تعلق سے جو گفتگو کی ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو شاکر بنا دے. آمین. یقین مانیں کہ اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے تو اس کی برکت ہم خود دیکھیں گے. تو ہر فرد کو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہو، نوکری کرتا ہو یا کاروبار کرتا ہو، اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنانا ہے. اور شکر کی نعمت پانے کے لیے اچھی صحبت چاہیے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں. مجلس تاجران جو دعوت اسلامی کی ہے ان کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مدنی قافلے، ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکروں کی برکت سے آپ کو شکر کرنے کا اللہ پاک موقع عطا فرمائے گا اور آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. اللہ دیانت دار تو ہم کو